عید کی خوشیاں، عید صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں اور اپنے آپ کو تیار کر کے خوب تفریح کریں۔ میں اس موضوع پر ایک اور بات کروں گا مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے۔ آپ کی موجودگی میں اچھا تو نہیں لگتا، لیکن بات چلی ہے تو کرتا ہوں کہ عید کا دن آتے ہی وہ مسلمان جو رمضان میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، وہ عید کا دن آتے ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان گزر گیا، اب کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں، اور جتنی قید انہوں نے اپنے آپ پر لگائی ہوئی تھی ساری قید کو وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مخلوط تفریح گاہوں میں جا کر، اور معاذ اللہ فلموں کی ایڈوانس بکنگ ان کی جاری ہوتی ہے، اور پوری رات جس طرح گزارتے ہیں الامان والحفیظ۔ تو ان بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے بھائیوں، عید ایک اچھا دن ہے، بہت بڑی نعمت ہے رب کی، اس کو یوں ضائع نہ کریں، اس طرح گناہوں میں نہ گزاریں۔ ہاں آپ نے تفریح کرنی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور کیجئے، آپ کھائیے بھی، آپ پھریے بھی، لیکن شریعت کے دائرہ نہ توڑیں، اللہ کو راضی رکھیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے رمضان میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا، نفس کی خواہش سے دور ہوتا رہا، اے میرے مولا مجھے توفیق دے کہ میں بقیہ زندگی بھی اسی طرح گزاروں۔ یہاں پہ ایک معذرت کے ساتھ ایک آپ کی بات مجھے ایک بزرگ علی رحمہ کی بات یاد آئی کہ ویسے تو ہم جو عبادتیں کرتے ہیں روزے کی صورت میں، نماز کی صورت میں، حتمی طور پہ تو رب کائنات ہی کو پتہ ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں قبول فرماتا ہوگا، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں جو روزے کے رمضان کی گزرتی ہوئی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ رمضان المبارک کے روزے آپ کے قبول ہوئے یا نہیں، تو اس کا ایک پیمانہ ہے، ایک آلہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک سے پہلے نمازیں ادا نہیں کرتے تھے اور رمضان کی برکت سے آپ نے نمازیں شروع کی اور اس کے گزرنے کے بعد بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کے روزوں کو بھی قبول کیا، آپ کی نمازوں کو بھی۔ تو وہ لوگ جو نمازیں ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے تو یہ ایک بہت مقام فکر ہے۔ ایک عام شخص جو ہے، ایک عام انسان، عویس بھائی آپ کی وساطت سے، بلکہ آپ ہی اگر اپنے الفاظ سے کہیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اثر کرے گا، کہ ایک عام شخص جو ہے وہ عید شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور دیگر معاملات جو ہے وہ ان سب کو پورا کیسے کرے۔ ایک آپ کی طرف سے ایسا میسج ہو کہ جو ایک عام انسان کے لیے جو ہے نا، جی انشاءاللہ ضرور، میں انشاءاللہ اس پہ کچھ عرض کروں گا۔ پہلے لیتے ہیں کال، دیتے ہیں کون صاحب کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہلو جی وعلیکم السلام۔ فرحان بات کر رہا ہوں مزید کراچی سے۔ جی فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کا احسان ہے عویس بھائی، آپ کی نعتیں ماشاءاللہ بہت پسند آتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک کہیے کیا کہیں گے عید کے موقع پر؟ عید کے موقع پر کیا کہیں گے آپ؟ عید میں ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمیں سرحد نظربند کے جو ہمارے معصوم بھائی ہیں جی جی اور بہنیں، ان سب کو اپنے ساتھ شامل کریں، ان خوشیاں بانٹیں آپس میں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ آپ نے جو لفظ معصوم کہا نا، یہ معصوم نہیں کہنا چاہیے، معصوم صرف فرشتے اور اللہ کے نبی ہیں، باقی کوئی مخلوق میں معصوم نہیں۔ معصوم کے معنی ہوتا ہے گناہوں سے پاک، جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفت زدہ ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، مصیبت زدہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ان کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کون بات کر رہی ہیں؟ میری ذرا بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ کون بات کر رہی بیٹا؟ بول رہی ہوں بہاولپور سے۔ جی بیٹا۔ ہاں جی اویس انکل، آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے 2 باتیں کرنی تھی۔ جی جی دو کریں۔ ہاں جی جی کیجیے بیٹا۔
की नकल बता लेते हैं यूसुफ। چلیں اور ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس بھائی، آصف بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اویس بھائی ایک ریکویسٹ کرنی تھی نعت کے لیے، اگر آپ سنا دیں۔ جی جی آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی انشاءاللہ جیسے ہی پروگرام اختتام کی طرف جائے گا، ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک نظم پڑھیں گے عید کے حوالے سے، آپ انتظار کیجیے گا انشاءاللہ۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عزیز بھائی عبید رضا بات کر رہا ہوں۔ جی جی جب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم احسان، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ بھائی؟ سب تمام بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ جی بہت شکریہ، آپ کو مبارک ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کو بھی اگر ہم اپنے اس مشن میں اگر ہم شامل کریں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، مزید فرمائیں گے کچھ؟ آج سیلاب زدگان الحمدللہ ہمارے پروگرام میں ہم نے انہیں شامل کیا الحمدللہ، اور کل جو ہے وہ اگر آپ نے ہمارا زمزم ٹی وی دیکھا ہو تو ہمارے پیغامات بھی چل رہے تھے، جس میں میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ جہاں آپ کو عیدی آپ دیں یا لیں تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے بھی ضرور رکھیے گا، اور ہمارے پروگرام میں ہم نے سیلاب زدگان کو بھی یاد کیا۔ شاید آپ نے ہمارا پروگرام جو ہے وہ تاخیر سے دیکھا ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، پورا مہینہ جو ہے وہ شہری ٹائم افطار ٹائم میں، بلکہ ہم نے تو اپنے زمزم ٹی وی سے ایک بہت اچھا پروگرام کیا تھا اس حوالے سے، ایثار کے نام سے بھی ایک پورا پروگرام چلا، ایثار کے نام سے، جو سیلاب زدگان کے حوالے سے آپ نے جو کچھ یہ کہا ہے ظاہر آپ کی محبت تھی، آپ کا جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزا عطا فرمائے، ہم آپ کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ محسن بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آپ سب لوگ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، ہم سب خیریت سے الحمدللہ۔ ویس بھائی آپ کی ایک بات بالکل سچ ہے جو آپ نے بولی کہ عید کے فوراً بعد ہی ہر نمازی اپنی نماز بھول جاتا ہے، مسجدوں سے نمازی بالکل غائب ہو جاتے ہیں، بات تو بالکل آپ کی سچ بات ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا تاکید کرنی چاہیے اور کیا لوگوں کو اس کی ہدایت کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ بھائی، آپ کی اس بات کا جواب تو یہ ہے کہ بندہ احساس پیدا کر لے اپنے اندر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی نعمت اللہ دیتا ہے نا اور اس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تو جتنا آپ شکر ادا کریں گے رب کا کہ رب تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، تو نے اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس میں رحمتیں برکتیں چھما چھم برستی ہیں، تو نے ہم گناہ گاروں کو ایسا مہینہ عطا فرمایا، ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں، تیرے مشکور ہیں پروردگار، تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ساتھ میں اپنی صحبتوں کو اچھا کر لیجئے، صحبت اگر اچھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا رنگ بھی لائے گی۔ وہ کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ رمضان شریف گزرنے کے بعد جو ہے اپنی صحبت کو اچھا کر لیجئے اور اللہ کے گھر میں بیٹھیے، زیادہ مسجد میں جا کے بیٹھیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی صحبت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، ہم آپ کا پھر ایک مرتبہ میں تمام مہمانوں کی طرف سے اور زمزم ٹی وی کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی، ہم بغیر بلائے آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے بڑا کرم فرمایا اور ہمیں آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس وقت بالکل آخری مراحل میں ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو اختتام ہم اس انداز سے کریں کہ سب سے پہلے میں بالکل یہ ہاتھ جوڑ کر تمام میرے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے
جن کا کبھی میں نے حق تلف کیا، جن کو میں نے کبھی ڈانٹ دیا، جھڑک دیا یا کسی لحاظ سے بھی دل آزاری کی، حق کھایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اس گناہ گار کو معاف فرما دیجیے گا، اور آپ معاف فرمائیں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ہمارے اور بھی مہمان بیٹھے ہوئے، میں بھی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چاہے تو اپنے تمام بھائیوں سے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے معافی مانگ لے، پتہ نہیں پھر جو موقع ملے نہ ملے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنے تمام ناظرین سے، اپنے رشتہ داروں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میرے دوست احباب، ان تمام لوگوں سے ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، دانستگی کے ساتھ، نادانستگی کے ساتھ یقیناً بہت ساری غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو میں اس خوشی کے موقع پہ، مسرت کے موقع پہ ان تمام لوگوں سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ معاف کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائے گا۔ ساجد بھائی، میں بھی وہی الفاظ دہراتا ہوں جو ویس بھائی نے کہے کہ زندگی میں کبھی جانے میں انجانے میں کبھی کسی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیجیے گا، اور یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ دکان بھائی، جتنے لوگ جو ہے ایس ایم ایس کرتے رہے اور عید مبارک بھی کہتے رہے، سب کو میں رپلائی بھی نہیں کر سکا، تو ان لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک، اور جانے انجانے میں کبھی کوئی محفل کا وعدہ ہو یا کوئی ایسی بات ہو اور آپ کی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی فرمائش نہ پڑی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تو میں حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس گناہ گار کو معاف فرمائیے گا اور احسان کیجیے گا۔ میں بھی آپ کی بات کو دہراتا ہوں، اپنے تمام رشتہ داروں سے، محبت کرنے والوں سے، چاہنے والوں سے معافی مانگتا ہوں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام جی جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ بات، ایک دانا کا قول ہے کہ گلاب کے پھول بن جاؤ، کیونکہ گلاب کا پھول وہ پھول ہے کہ اگر کوئی اسے مسل بھی دے تو اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ انیس بھائی، آپ کہیں گے کچھ؟ اپنے دوستوں سے کہہ دیں۔ میں بھی سب سے معافی مانگنا چاہوں گا کہ اگر کبھی کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے بڑی محبتیں فرمائیں، اور میں اب کیا عرض کروں کہ کیسے کیسے لوگ چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں، اور یہاں بندہ ایک ہے اور وہاں چاہنے والے ہزاروں لاکھوں میں ہیں۔ مجھے بے حد میسیجز آتے ہیں عید کے دن اور ایسے مواقعوں پر، مبارکباد کے مجھے بڑے میسیجز آئے ہیں پاکستان سے باہر سے، لیکن میں سب کو فرداً جواب نہیں دے پاتا، میری مجبوری کو محسوس کیجیے گا۔ اور میں اس وقت لائیو زمزم ٹی وی نیٹ ورک کے وسیلے سے میں ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، ان تمام دوستوں کو، چاہنے والوں کو جواباً عید مبارک کہتا ہوں، نیک تمناؤں کے ساتھ میری اس مبارکباد کو قبول کیجیے گا۔ اور چلتے چلتے ناظرین، میں اپنے ان تمام نعت خواں بچوں سے کہوں گا کہ مل کر وہ نظم پڑھ دیجئے جو عید کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔